بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، صفحہ نمبر 14 اور 15، ویڈیو نمبر 6، دی ایجوکیٹرز، بارادری کیمپس، گجرات۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ تخلیقی اور عملی سرگرمی، ہیرے کی قدر، مضمون کے حصے، مضمون کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پچھلی جماعتوں میں مختلف عنوانات پر مضمون نگاری کی ہے۔ دراصل مضمون لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو موزوں اور مؤثر الفاظ میں لکھ سکیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید باندھنا، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 خاتمہ۔ تمہید کیا ہوتی ہے؟ تمہید اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے مضمون کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ اس سے پڑھنے والے کی طبیعت مضمون کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ مختصر اور دلچسپ ہو۔ نمبر 2 نفس مضمون، یہ حصہ مضمون کا اصل اور سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی محنت اور توجہ سے لکھنا چاہیے۔ نفس مضمون محض ایک پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ حسب ضرورت اسے کئی پیراگرافوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خاتمہ، یہ مضمون کا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ یہ پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح مضمون کی تمہید کا مختصر اور دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مضمون کا اختتام بھی بڑا پراثر اور دلکش ہونا چاہیے۔ مضمون لکھنے کے لیے کن ہدایات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ مضمون کی عبارت سادہ اور آسان ہو۔ نمبر 2 مضمون لکھنے سے پہلے خیالات کو ترتیب دے لیجئے، پھر لکھنے کی ابتدا کیجئے۔ نمبر 3 مضمون لکھتے ہوئے غیر ضروری باتیں لکھنے سے احتراز کیجئے۔ نمبر 4 املاء اور قواعد پر خاص توجہ دیجیے۔ نمبر 5 مضمون لکھنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھیے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ درج ذیل اشارات کی مدد سے تندرستی ہزار نعمت ہے کے موضوع پر ایک دلچسپ مضمون لکھیے۔ انسانی جسم ایک مشین، بیمار جسم اور سستی، تندرستی اور کامرانی، تندرستی ایک نعمت، تندرستی اور تعلیم، تندرستی اور کام کاج، تندرستی اور صحت مند معاشرہ، کامیابی کا راز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں اور مضمون انہی عنوانات کی موضوع کی مدد سے ہم مضمون لکھیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ واقعی اگر انسان صحت مند اور توانا ہو تو وہ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ دین کا کام بھی زیادہ اچھے انداز سے کر سکتا ہے اور دنیا کے کام بھی احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ صحت مند ہو، اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کا استعمال اور جن اشیاء سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے بعض لوگوں کو سرد تاثیر رکھنے والی اشیاء کی ضرورت اور گرم تاثیر رکھنے والی اشیاء کے کم استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو گرم تاثیر رکھنے والی اشیاء کی ضرورت اور سرد تاثیر رکھنے والی اشیاء کے زیادہ استعمال سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اپنی صحت کے مطابق غذا استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء کے متعلق معلومات رکھتے ہوں گے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ غالب کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر تندرستی نہ ہو بلکہ خوشحالی ہو تو تندرستی اور بھی زیادہ نعمت بن جاتی ہے، کیونکہ تندرستی ہو تو تنگ دستی کا عقدہ بھی محنت سے حل ہو سکتا ہے، اور محنت صرف صحت سے کی جا سکتی ہے۔ بیمار انسان تو محنت سے تنگ دستی کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تندرستی ہر حال میں تندرستی ہے۔ تنگ دستی خوشحالی دونوں کے لیے ضروری ہے اور نعمت ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جانے سے ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا کوئی عضو کام نہیں کرتا، وہ اگر کرتا ہے تو غلط کام کرتا ہے یا تکلیف کا باعث بنتا ہے تو وہ بیمار کہلاتا ہے۔ صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحت کے بغیر انسان نہ اپنے کام آ سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا کچھ سنوار سکتا ہے۔ وہ نہ دنیاوی فرائض سر انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنوں اور عزیزوں کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ نہ خدمت خلق کر سکتا ہے، نہ وہ ملک کے لیے کوئی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ ڈائری کی جانب بڑھیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس مضمون کو لکھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔